نحمدہ صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ انشاءاللہ حلقے سے پہلے جو ہمارا سلسلہ ہے چل حدیث مبارکہ کا، آج 13ویں حدیث مبارکہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دینا آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ Of the excellence of one's Islam is that he leaves that which does not concern him۔ بظاہر تو یہاں بہت ایک عام سی بات لگتی ہے، مگر خود ہی سوچنا چاہیے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلام عام نہیں ہے، ہر بات خاص ہے اور ہر بات گہرائی رکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو یہ مخلوق میں سب سے اونچی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ خود سوچئے، جیسے کلاموں میں سب سے اونچا کلام کس کا؟ اللہ پاک کا، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ حکم الحاکمین ہے۔ اور اس کے بعد سب سے اونچا کلام کس کا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ عجیب جو یہ نصیحت فرما رہے ہیں، بلکہ یہ تنبیہ فرما رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں کہ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دینا آدمی کے لیے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ یعنی بے فائدہ باتوں کو چھوڑنا انسان کی خوبی اس کو شمار کی جائے گی۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں تو ہم اپنی زندگی کا اکثر حصہ بے فائدہ باتوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں تو بہت زیادہ اچھا بے فائدہ، یہاں یہ نہیں کہا کہ چلو ہم کن باتوں میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ایسی باتیں جس کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے۔ دیکھنا، ایک آدمی ہے کم از کم اپنی کوئی روزگار کما رہا ہے، تو آپ کہیں گے چلو یہ بے فائدہ بات نہیں ہوئی، یہ ایک لوہار ہے، وہ اپنے بھٹی پہ کام کر رہا ہے، تو وہ بے فائدہ نہیں ہے، اس کو اس کا فائدہ ہے۔ مگر بے فائدہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک جو آج کل خاص طور پہ ماڈرن ڈے ایج کے حساب سے یہ فیس بک اور واٹس ایپ اور انٹرنیٹ اور یعنی ایسی چیزوں بیٹھ کے سننا دیکھنا، یا یہ جو آج کل الگ الگ چیزیں جو سننے میں آتی ہیں، ٹک ٹاک اور یہ ایسے گیمز اور یہ ساری چیزیں جو آدمی کو نہ ذہنی فائدہ دے رہی ہوتی ہیں، نہ کوئی جسمانی فائدہ دے رہی ہوتی ہیں، نہ کوئی اس کو پیسے کا فائدہ دے رہی ہوتی ہیں۔ ایک آج کل جیسے لوگ شیشہ پینے بیٹھ جاتے ہیں، خود سوچیں یہ حدیث شریف کیا کہہ رہی ہے کہ ایسی چیز جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی، اس کو چھوڑنا ہی دین میں کمال حاصل کرنا ہے۔ تو ہم اگر یہ شیشہ، آج کل تو اول تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس سے جسمانی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر سے فقیر کی بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا اس سے جسمانی طور پہ سگریٹ بری چیز ہے اور یہ سگریٹ سے کہیں زیادہ بری چیز ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ لایانی ہے، لوگ گھنٹوں بیٹھے شیشہ پیتے وقت ضائع کر رہے ہیں، نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، کوئی فائدہ نہیں۔ یا تو کوئی ایسی چیز ہو نا، چلو دینی فائدہ نہیں ہے تو دنیاوی فائدہ ہے کہ اس سے، یا کوئی ایسی چیز ہے جیسے آپ مثال کے طور پہ آپ کوئی آدمی تیرتا ہے یا کوئی کھیل کھیلتا ہے، اس کو ایک فائدہ ہے کہ کم از کم اس کا جسم چست ہوتا ہے، اس کی ذہنی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، صحت اچھی ہوتی ہے، تو یہ فائدہ ہو گیا کھیل کھیلنے کا، چاہے وہ آپ کرکٹ ہو یا کوئی بھی کھیل ہو جس سے اس کو جسمانی طور پہ فائدہ ہو۔ مگر یہ جو ہم عام طور پہ آج کل، اب پتہ نہیں کیا ہوتا، ننٹینڈوز اور کیا ہوتا، اور کون سی گیمز ہوتے ہیں آج کل، PS3 اور فلانا، جس میں اکثر میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور آپ خود دیکھیے، بچے کیا بڑے بھی گھنٹوں لگے رہتے ہیں اس میں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ، اور نہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف کہ نہیں تم بس تسبیح گھماتے رہتے، بات یہ نہیں ہے۔ کم از کم یہ تو دیکھو کہ تمہارا جسمانی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ بھی کوئی ہے کہ نہیں، آخرت کے فائدے کی ابھی بات نہیں بھی کرتے۔ اور یہاں تو
اس انسان کے ایک ایک لمحے کو، اس زندگی کو سرمایہ جانا گیا اور قیمتی قرار دیا گیا کہ ایک یہی لمحہ ہے کہ جب انسان کوئی فائدہ مند چیز کر جاتا ہے تو اس کو ان گنت آنے والے سالوں کی زندگی میں کامیابی ہوگی. اور یہاں بزرگ لکھتے ہیں کہ امام غزالی نے غالباً لکھا ہے کہ کلام کی اقسام میں کیا لکھا ہے کہ انسان جو بات کرتا ہے یا تو وہ فائدے والی بات ہوتی ہے یا نقصان والی بات ہوتی ہے، یا اس میں کچھ فائدہ ہوتا ہے کچھ نقصان ہے، اور آخری درجہ ایک بات کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لا یعنی جس کو کہہ دیتے ہیں. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وہ والا کام ہے جو لا یعنی ہے، جس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ آتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے دور ہونے کی نشانی کیا ہے کہ بندہ جو ہے لا یعنی چیزوں میں یعنی بے فائدہ چیزوں میں مشغول ہو جائے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ دور ہوتا جا رہا ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ تو برائی ہے، اور اگر کسی بات میں کچھ برائی کچھ اچھائی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی خاموش رہے، اور اگر بات ساری کی ساری بری ہے تو اس سے بھی بہتر، پھر تو لازمی طور پہ آدمی خاموش رہے، اس میں مشغول، اس کام میں مشغول نہ ہو. اور اگر اس بات میں خیر ہی ہے ساری تو بھی اس کو سوچ کے کیا جائے، کیونکہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ خطرہ رہتا ہے. یعنی یہ کلام کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ انسان کے دل میں تکبر نہ آ جائے. تو بہت جیسے لوگ کہتے تھے نا پرانے کہ پہلے سوچو سمجھو تولو پھر بولو. تو اسی طرح یہاں حدیث مبارکہ میں جو ایک بہت بڑی تنبیہ آ رہی کہ ہمیں اپنے آپ کو بے فائدہ باتوں سے دور رکھنا ہے، بچا کے رکھنا ہے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو. اور آج کل جو میں نے مثال دی ہے، یا کوئی گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، گھنٹوں موبائل پہ کوئی گیم کھیل رہا ہے جس کا کوئی دیکھو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دینی نہ دنیاوی، یہ لا یعنی ہو گیا، یہ نقصان دہ ہے. اور اس کو چھوڑنا یہ دین میں کمال پیدا کرنا ہے. ہمیں اور آپ کو خاص طور پہ ابھی جو میں نے ماڈرن ڈے چیلنجز آپ سے عرض کیے کہ انٹرنیٹ کا، واٹس ایپ کا، فیس بک کا، اور یہ ٹویٹر اور انسٹاگرام اور پتہ نہیں کیا ہے. ہاں جہاں آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہے، کوئی آدمی چیزیں بیچ رہا ہے انٹرنیٹ پہ، ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، یا فیس بک پہ بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے وہ ایک کام کر رہا ہے اور شریعت کے دائرے میں رہتا ہوا کام کر رہا ہے تو بہت اچھا ہے. مگر بے فائدہ صرف اکثر تو یہی لگا کہ لوگ گھنٹوں بس اسی میں لگے ہیں اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو. یعنی جہاں جا رہے ہیں اپنے آپ کو تصویر لگا رہے ہیں، جی آج میں ابھی یہاں ہوں، ابھی کھا رہا ہوں، ابھی پی رہا ہوں. نہ تمہارا فائدہ نہ دیکھنے والے کا فائدہ. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.